معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، جمادی الاولیٰ کا یہ مبارک مہینہ اور جمعہ کا یہ مبارک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاکیزہ گھر، جس میں ہم اور آپ کی حاضری ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کی عبادت و ریاضت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، خطبے کے بعد قرآن مقدس کے 26ویں پارے کا میں نے ایک جز تلاوت کیا۔ آئیے اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ساری کائنات کے سردار، ہم غریبوں کے غمگسار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، غریبوں کے ماوا، یتیموں کے ملجا، بے سہاراؤں کے سہارا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے، اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے کہ جن کا اشارہ ہو جاتا ہے تو ڈوبا ہوا سورج اپنی منزل سے پلٹ آتا۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے کہ جو اپنی انگلی کا اشارہ کر دیتے ہیں تو چاند اپنے سینے کو چاک کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے کہ جو اپنی مبارک زبان سے اگر حکم فرما دے تو ابو جہل کے ہاتھوں میں پتھر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہے نا۔ تو آئیے اسی مقدس مبارک معطر معظم بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے کچھ بتانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند اشعار پڑھوں۔ آپ حضرات توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، مچل کے بولیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ پھول کھلنے لگے رحمتوں کے، پھول کھلنے لگے رحمتوں کے، دونوں عالم قرینے میں
قرینے میں آئے بے سہاروں کی تقدیر چمکی، بے سہاروں کی تقدیر چمکی، مصطفیٰ جب مدینے میں آئے بے سہاروں کی تقدیر چمکی، مصطفیٰ جب مدینے میں آئے پھول کھلنے لگے رحمتوں کے۔ اور یہ شکر فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت پوری دنیا کفر و ضلالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی، ہر طرف کفر تھا، لیکن جب ساری کائنات کا سردار آیا، آمینہ کا لال آیا، ساری کائنات کا مالک و مختار آیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے آنے کی برکت سے ساری دنیا میں اجالا ہی اجالا فرما دیا۔ یہ نبی کی شان ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ میں جو بول رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تو شاعر نے نبی کے آنے کی کیفیت بیان کی۔ شاعر کہتا ہے کہ جب نبی آئے تھے تو کس طریقے سے آئے تھے، دنیا کا کیا عالم تھا، یہ شاعر نے 2 لائنوں میں بیان کیا۔ شاعر کہتا ہے نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، دونوں عالم سجائے گئے تھے، نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ بچن کے بولے یا رسول اللہ کہ نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، دونوں عالم سجائے گئے تھے، وہ مہینہ دلہن بن گیا تھا، وہ مہینہ دلہن بن گیا تھا، جس مہینے میں سرکار آئے وہ مہینہ دلہن بن گیا تھا، جس مہینے میں سرکار آئے پھول کھلنے لگے رحمتوں کے۔ اور جو عاشق رسول ہوتا ہے نا، یہاں پہ سب عاشق رسول ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہے نا، ہمارے دل میں نبی کی محبت کا چراغ آج بھی روشن ہے اور مرتے وقت تک روشن رہے گا انشاءاللہ، ہے نا۔ ہاں، جو عاشق رسول ہوتا ہے نا، تو شاعر نے عاشق رسول کی کیفیت بیان کی، شاعر نے جو عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے، جو عاشق رسول کی آرزو ہوتی ہے، یہ 2 لائن میں بیان کی کہ جو نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو نبی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو نبی سے عقیدت کرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل کی آرزو کیا ہوتی ہے، اس کے دل کی تمنا کیا ہوتی ہے، تو سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے آنکھ جھپکے تو اس طرح جھپکے، آنکھ جھپکے تو اس طرح جھپکے، نیند آئے تو اس طرح آئے، آنکھ جھپکے تو اس طرح جھپکے، آنکھ جھپکے تو اس طرح جھپکے، نیند آئے تو اس طرح آئے۔ کیسے؟ ان کی چوکھٹ پہ ہم سو رہے ہوں، ان کی چوکھٹ پہ ہم سو رہے ہوں، اور اذان بلالی جگائے، ان کی چوکھٹ پہ ہم سو رہے ہوں، اور اذان بلالی جگائے، پھول کھلنے لگے رحمتوں کے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد قرآن مقدس کے 26ویں پاری کی میں نے ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ کیا مطلب؟ رب تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ
محمد اللہ کے رسول ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، اور جو اس بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہے، اور آگے رب نے فرمایا والذین معہ، کیا مطلب؟ جو ان کے ساتھ والے ہیں۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو ان کے ساتھ والے ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں نرم ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ساتھ والے ہیں، ساتھ والے کون ہیں؟ جو صحابہ ہیں، وہ جو صحابہ ہیں تو وہ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، رحماء بینہم، اور جب وہ آپس میں ملتے ہیں نا تو بڑے نرم انداز سے ملتے ہیں، بڑے نرم لہجے میں ملتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ کی شان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایک فیصلہ آیا تھا، ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا، تو نبی نے جو فیصلہ کیا تھا تو وہ عیسائی کے حق میں کیا تھا، لیکن جو مسلمان تھا وہ فاروق اعظم کا فیصلہ، نبی کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں لایا گیا تو اس عیسائی نے کہا کہ حضور آپ سے پہلے نبی نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ فاروق اعظم گئے، تلوار نکالی، اور تلوار نکال کر کے اس مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا، اور ارشاد فرمایا جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے۔ یہ عمر کی شان ہے، یہ عمر کا عشق رسول ہے، یہ عمر کی نبی سے محبت ہے کہ آپ، اور آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ ہاں، تو اب جس راستے سے عمر گزرے اور شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لے تو سمجھ لو اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ ہم تم تو شیطان کے لیے چٹکیوں کا کھیل ہے، ہمیں تمہیں بہکانا شیطان کے لیے کتنا آسان ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان عطا فرمائی کہ جب آپ کا خلافت کا وقت آیا، آپ کی حکومت آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو 22 لاکھ مربع میل کا مالک بنایا۔ کتنے لاکھ مربع میل کا بولو؟ کتنے لاکھ مربع میل کا بولو؟ 22 لاکھ، لگ بھگ آدھی دنیا کا مالک حضرت عمر کو رب نے بنایا۔ آج ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ اگر ہمارے پاس اگر کوئی غریب آ جائے نا، کسی بڑے آدمی کے پاس کوئی غریب پہنچ جائے نا تو اس سے کہتا ہے یار تمہاری فریاد سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا موڈ اچھا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے بعد آنا، آؤ تمہیں عمر کی زندگی بتاؤں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ اپنے سر کو جھکاتے تھے، جن کا نام سن کر کے وہ عمر کی شان یہ تھی کہ آپ دن بھر مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھتے اور لوگوں کے دلوں کا حال سنا کرتے تھے، لوگوں کے دلوں کا حال سنا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر دن میں یہ کام کرتے، اور جانتے ہو حضرت عمر رات میں کیا کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر رات میں بھیس بدل کر کے، لباس بدل کر کے پوری بستی کا معائنہ کرتے، یہ دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی غریب بھوکا تو نہیں سویا ہے، کسی کے گھر میں کھانا بنا ہے یا نہیں بنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر لکھتے ہیں، عمر کا بیان ہے کہ ایک بوڑھی عورت سے میں نے سبق سیکھا، زندگی کا سبق سیکھا۔ عمر کہتے ہیں کہ میں گاؤں کا چکر لگا رہا تھا، بستی کا چکر لگا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ فجر کا وقت ہو گیا، تو ایک گلی باقی رہ گئی تھی، تو میں نے اپنے غلام سے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو، میں نے اپنے غلام سے کہا کہ چلو یہ گلی باقی، اس میں جا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے حال کیا ہے۔ حضرت عمر لکھتے، عمر فرماتے کہ جب میں اس گلی میں گیا، جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی ہے، اور اس کے اندر سے ایک بوڑھی ضعیفہ عورت بیٹھ کر کے زار و قطار رو رہی ہے۔ عمر نے اپنے غلام کو بھیجا اور کہنے لگے کہ جاؤ پوچھ کر کے آؤ کہ اس کے رونے کا سبب کیا ہے، وہ کیوں رو رہی ہے۔ غلام جاتا ہے گھر میں، کہتا ہے اما جان اگر اجازت ہو تو میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ میرا حال سننے والا کوئی نہیں ہے، چلے جا دوڑ جا یہاں سے۔ غلام آیا عمر کے پاس، عرض کرنے لگا حضور بوڑھی نے بھگا دیا، وہ گھر میں گھسنے کے لیے اجازت نہیں دے رہی ہے۔ حضرت عمر جو بھیس بدلے ہوئے تھے گئے گھر میں، اجازت مانگی، اے بوڑھی ماں اگر تیری اجازت ہو تو میں تیرے گھر کے اندر آ سکتا ہوں۔ بوڑھی نے کہا کہ تو میرے گھر میں آ کر کے کیا کرے گا؟ میرے گھر میں تو 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ اللہ اکبر، 3 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ حضرت عمر گئے اندر، وہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ جب گھر میں گیا، گھر میں جانے کے بعد بوڑھی نے حضرت عمر کو نہ پہچانا، تو بوڑھی کہنے لگی کہ میں
جب دنیا سے چلی جاؤں گی نا، جب میں دنیا سے چلی جاؤں گی تو مرنے کے بعد عمر کی شکایت رسول اللہ سے کروں گی۔ عمر نے میرے حال کو نہ پوچھا، عمر کو میرے حال کا پتہ نہ چلا۔ عمر نے بہانہ مارتے ہوئے کہا بوڑھی ماں، عمر اتنا مصروف رہتا ہے، اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، ہو سکتا ہے اسے تیرا خیال نہ آیا ہو۔ بوڑھی نے کہا تو عمر سے کہہ دو کہ بادشاہت چھوڑ دے اور اس انسان کو بادشاہت دے دے جو سب کا خیال رکھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر وہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ اس بوڑھی اماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگا، اے بوڑھی ماں، تو رسول اللہ سے عمر کی شکایت نہ کرنا، تو رسول اللہ سے عمر کی شکایت نہ کرنا۔ عمر بہت کمزور ہے، رسول اللہ کا سامنا نہیں کر پائے گا، رسول اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو نہیں دکھا پائے گا۔ بوڑھی کہنے لگی تو عمر کی اتنی تیمارداری کیوں کر رہا ہے؟ تجھے عمر سے کیا لینا دینا؟ میرا معاملہ عمر کا معاملہ، جب میں جاؤں گی تو عمر کی شکایت کروں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ عمر، وہ فاروق اعظم اپنے گھر جاتے ہیں۔ گھر جانے کے بعد گھر میں گھستے ہیں، اناج کی گونی لیتے ہیں، اپنے سر پہ لادتے ہیں۔ لادنے کے بعد جب راستے میں چلتے ہیں تو غلام کہتا ہے حضور اگر اجازت ہو تو یہ بوجھ میں اٹھا لوں۔ عمر کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، کیا اس وقت تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ غلام کہنے لگا حضور اس وقت میں تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ عمر کہنے لگے تو یہ بوجھ مجھے ہی اٹھانے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر لکھتے ہیں کہ جب عمر اس کے گھر میں گئے، گھر میں جانے کے بعد عمر نے آج ہمارے پاس لوگوں کی بات سننے کا وقت نہیں ہے نا، آج ہمیں نہیں پتا کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، ہماری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے، ہماری وجہ سے کوئی ناراض ہو گیا ہے۔ آج اگر کسی سے کسی کا جھگڑا ہو جائے نا، ہم اس سے کہیں جاؤ یار جا کے معافی مانگ لو، ارے یار میری غلطی نہیں ہے اس کی غلطی ہے وہ معافی مانگے۔ یہ ہمارے حالات ہے۔ عمر کی زندگی پڑھو، وہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک عمر اس کے گھر میں گیا، جانے کے بعد عمر نے چولہا جلایا۔ غلام کا کہنا ہے، غلام لکھتا ہے کہ جب عمر نے چولہے کے اندر پھونک ماری تو وہ دھواں حضرت عمر کی داڑھی میں سے آر پار ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے روٹی بنائی اور روٹی بنا کے اس بوڑھی ماں کو اپنے ہاتھ سے کھلانے لگے اور کہنے لگے بوڑھی ماں عمر کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں کہ تم عمر کی شکایت رسول اللہ سے نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بوڑھی نے کھانا کھایا، دماغ ٹھنڈا ہوا، پیٹ میں رزق پہنچا تو کہنے لگی کہ تو مجھے کسی اچھے گھرانے کا لڑکا لگتا ہے۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ جو کھانا کھلا رہا ہے یہی عمر ہے۔ کہنے لگی تو مجھے کسی اچھے گھرانے کا لڑکا لگتا ہے تو ایک کام کر، اگر تو کہتا ہے تو جا، میں نے عمر کو معاف کر دیا، تو کہتا ہے تو میں نے عمر کو معاف کر دیا۔ عمر کا عشق رسول دیکھو۔ عمر کہتے ہیں کہ بوڑھی ماں میں ایسے نہیں مانوں گا، ایک کام کرو مجھے ایک رکا تختی پہ لکھ کر کے دو کہ تم نے واقعی میں عمر کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بوڑھی کہنے لگی مجھے لکھنا نہیں آتا، تو عمر نے کہا لکھ میں دوں گا، تم اپنے دستخط کر دینا، لکھ میں دوں گا تم اپنے دستخط کر دینا۔ اللہ اکبر۔ عمر نے لکھا کہ فلاں بوڑھی عمر سے ناراض تھی اور آج اس بوڑھی نے عمر کو معاف کر دیا ہے۔ بوڑھی نے اپنے دستخط کیے۔ اب یہ دونوں کی بات چل رہی تھی، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے۔ جب دونوں آئے تو حضرت علی کہنے لگے عمر تم کہاں تھے؟ ہم تمہیں مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں اور تم یہاں بوڑھی کے گھر میں بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بوڑھی نے اتنی بات سنی، کھڑی ہو گئی، کب کبانے لگی، کہنے لگی یہ عمر ہے، یہ عمر ہے۔ عمر نے کہا بوڑھی ماں میں عمر ہوں لیکن اپنی بات سے مکرنا مت، اس تختی پہ مجھے سائن کر کے دو، دستخط کر کے دو۔ بوڑھی نے دستخط کیے، حضرت عمر نے رکا لیا، تختی لی، علی کو اپنے پاس بلایا، عبداللہ ابن مسعود کو اپنے پاس بلایا اور عمر نے کہا اے علی تم گواہ ہو جاؤ کہ اس بوڑھی نے مجھے معاف کر دیا، تم گواہ ہو جاؤ اور تم گواہ کے طور پہ اپنے دستخط کرو۔ حضرت علی نے دستخط کیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دستخط کیے۔ جب دستخط ہو گئے، تختی تیار ہو گئی، عمر نے تختی کو طے بنایا اور علی کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے علی تو میرا بڑا اچھا یار ہے، تو میرا بڑا اچھا دوست ہے، یہ تختی اپنے پاس رکھ لے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری قبر میں جب رسول اللہ تشریف لائیں گے تو اس
तख्ती को मेरे कफन में रख देना, जब नबी मेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे मुझसे इरशाद फरमाएंगे, उमर हमने तुमको 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक बनाया, हमने तुमको 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह बनाया, उमर तुमने क्या किया? अर्ज करूंगा या रसूल अल्लाह, एक बूढ़ी मुझसे नाराज थी, मैं उसे भी राजी करके आया। एक बूढ़ी मुझसे नाराज थी, मैं उसे भी राजी करके आया हूं। हमें तो यही नहीं पता कि हमसे कितने नाराज हैं और कितने राजी हैं। हमें तो यही नहीं पता कि हमारे पड़ोस में खाना बना है या नहीं बना है। आओ कुर्बान जाओ उमर की जिंदगी पर। क्या उमर की जिंदगी थी? ये सोच रहे थे कि अगर इसने मेरी शिकायत कर दी तो मैं रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज हम अपना मुहासबा करें कि हमने कितनों को गालियां दी है, कितनों को मारा है, कितनों के ऊपर जुल्म किया है, कितनों का हक खाया है। जब मैदान महशर होगा, मैदान महशर में वो मुसलमान तुम्हारी शिकायत रसूलुल्लाह से करेगा, उस वक्त तुम्हें कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आज हमें नहीं मालूम कि हमारे अमाल कितने गंदे हैं। हम अपने घर में खुश हैं, हमारे पड़ोस में खाना बना है या नहीं बना है। किसी गरीब को अगर हम खाना खिला देंगे तो उसका कितना सवाब है। हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। ऐ लोगों, अगर अपनी जिंदगी संवारना चाहते हो तो ये दुनियावी कल्चर के एतबार से मत चलो, नबी की जिंदगी पढ़ो, सहाबा की जिंदगी पढ़ो। और अगर तुमने नबी की जिंदगी को पढ़ा, सहाबा की जिंदगी को पढ़ा और इस पर अमल कर लिया तो तुम्हारी दुनिया भी सलामत है, तुम्हारी आखिरत भी सलामत है। ये उम्र की शान है यार। अगर हम अपने जिंदगी को गुजारने के लिए, अपने लिबास को पहनने के लिए फिल्मों को देखते हैं, फला हीरो ने कैसा लिबास पहना, हम वैसा लिबास पहनेंगे। मैं कहता हूं कि लिबास ऐसा पहनो जो मुस्तफा ने लिबास पहना है। जिस गली से गुजर जाओ तो लोग कहें कि इस गली से एक आशिक रसूल का गुजर हुआ है। ऐसा हमारा मायार होना चाहिए, ऐसी हमारी जिंदगी होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पे सख्त है, आपस में नरम है। अब मैं आपको बताऊं आपस में नरम कैसे है। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल के सहाबा आपस में नरम है। अब देखो, जब सहाबा आपस में मिलते हैं तो कैसे बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हजरत अली को सब जानते हैं कि नहीं जानते? सब जानते हैं कि नहीं जानते? अल्हम्दुलिल्लाह, हम अली के भी मानने वाले हैं और नबी के भी मानने वाले हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी के दामाद है, जिनकी शादी नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा से हुई। जब नबी दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत उमर का दौरे खिलाफत था। हजरत अली जब सोए तो अली ने देखा कि नमाज का वक्त हो गया, सारे लोग मौजूद हैं। हजरत अली ख्वाब देख रहे, नबी नमाज पढ़ा रहे हैं। हजरत अली का बयान है कि नबी ने नमाज पढ़ाई, मुसल्ले पे खड़े होकर के नबी ने किरात की, सूरत पढ़ी, और जब नमाज से फारिग हो गए तो सारे लोग बैठ गए। जब मजमा लगा, ग्रुप बैठा, हजरत अली वहां पे मौजूद। हजरत अली नबी के चेहरे को देख रहे थे। हजरत अली लिखते हैं कि थोड़ी देर के बाद बाहर से एक बूढ़ी औरत खजूरों का टोकरा लेकर के, क्या लेकर के आई बोलो? खजूरों का टोकरा लेकर के आई। हजरत अली कहते हैं कि नबी ने अपने हाथों से, मुबारक हाथों से एक एक खजूर उठाई और एक एक शख्स को बांटना शुरू कर दिया। है ना? कितने मुबारक है वो लोग कि जिन्होंने नबी के हाथों से खजूर को लिया है कि नहीं? हाँ, अली कहते हैं कि जब मैं लाइन में बैठा था तो 17वां नंबर मेरा आया। कितना नंबर? 17। 16 के बाद जो 17 आता है, यानी 16 लोगों के बाद जो 17वां नंबर था वो मेरा था। नबी ने मुझे भी खजूर दी, मैं ऐसे खजूर लेकर के नबी के चेहरे की ज़ियारत कर रहा था। अली कहते हैं कि जब मैंने खजूर को लिया, खाया, आधी खजूर खाया तो खजूर का मजा तो आया, नबी के हाथ का भी मजा आया। खजूर का मजा तो आया, नबी के हाथ का भी मजा आया। अली कहते हैं कि जब मैंने आधी खजूर खा ली तो दिल में ख्याल आया, यार खजूर तो बड़ी टेस्टी है, खजूर तो बड़ी जायकेदार है, क्यों ना और एक मांग ली जाए। लेकिन दिल गवारा नहीं किया। आमिना के लाल है, सारी कायनात के सरदार है, नबियों के सरदार है, गुस्ताखी हो जाएगी, नहीं मांग सकता। दिल में अरमान लेकर के बैठ गए, खामोश बैठे रहे। फजर की अजान हुई, अली की आंख खुली, क्या देखते हैं कि आधी खजूर ख्वाब में खाई थी, आधी खजूर हाथ में मौजूद थी। हाँ, लोग कहते हैं ना कि नबी हमारी तरह। मैं कहता हूं कि नबी कहते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे देखा, जिसने ख्वाब में देखा उसने मुझे देखा। और एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि एक रिवायत में यहां तक आया, नबी फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो अनकरीब भी मुझे देख लेगा।
علی کے ہاتھ میں آدھی کھجور تھی، کھائی، وضو کیا، مسجد میں گئے۔ علی کا بیان ہے، علی لکھتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا، مسجد نبوی میں حضرت عمر مصلی پہ کھڑے ہوئے۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ میرے خواب میں نبی نے جو سورت پڑھی تھی، عمر بھی اسی سورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ علی سوچنے لگے ہو سکتا ہے کوئی اتفاق ہو سکتا ہے کوئی اتفاق ہو۔ عمر نے جب سورت کی تلاوت کی، نماز مکمل ہو گئی، پھر سے گروپ بیٹھ گئے، اور علی کہتے ہیں کہ جب سارے لوگ جمع ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد آنے والا کھجوروں کا ٹوکرا بھی لے کر کے آ گیا۔ علی کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی اتفاق ہو، کھجور ہے کوئی بھی لا سکتا ہے، لیکن علی کا دماغ جب چکرایا، جب علی بیٹھے، حضرت عمر نے کھجوروں کو اٹھا کر کے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اب جب حضرت عمر کھجور تقسیم کرنے لگے، علی کا خواب میں کتنا نمبر آیا تھا؟ 17۔ اتفاق سے عمر نے جب کھجور تقسیم کی تو علی کا بھی 17واں نمبر آیا۔ علی نے کھجور لی، کھجور کھائی، کھانے کے بعد ذائقہ آیا، ٹیسٹ آیا، تو سوچنے لگے وہاں تو نبی تھے، تو شان میں گستاخی نہ ہو جائے اس لیے نہیں مانگی تھی۔ یہ تو عمر ہے، میرے دوست ہیں، ان سے دوسری مانگ لیتا ہوں۔ ہاں، نبی سے اس لیے نہیں مانگی تھی کہ شان میں گستاخی ہو جائے گی، سارے لوگ موجود ہیں، لیکن عمر تو میرے یار ہے، عمر تو میرے عمر تو میرے بہت اچھے دوست ہیں، عمر سے دوسری مانگ لوں گا۔ علی نے جب کھجور کھائی تو کہنے لگے عمر، فاروق اعظم مجھے اور ایک کھجور عطا کر دیجیے۔ فاروق اعظم نے ایسے کھجور اٹھائی اور ایسے علی کی طرف بڑھایا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے علی کی طرف بڑھایا اور بڑھانے کے بعد ایسے دوسرے کو دے دی، علی کو نہ دی۔ علی کہنے لگے عمر تم نے مجھ سے دوسری کھجور کیوں نہ دی؟ عمر کا جواب سنو، عمر کہتے ہیں علی اگر خواب میں نبی سے دوسری مانگ لیتے تو میں بھی دوسری عطا کر دیتا۔ علی اگر خواب میں نبی سے دوسری مانگ لیتے نا تو میں بھی تمہیں دوسری عطا کر دیتا۔ علی کہنے لگے معاملہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں علی جو آمنہ کا لال تمہارے خواب میں آیا تھا وہ رات میں میرے خواب میں بھی آیا تھا۔ کیا محبت ہے یار، دونوں کا ملنے کا طریقہ تو دیکھو۔ آج ہم ملتے ہیں تو گالی گلوچ دے کر کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ادب تو دیکھو علی کا اور عمر کا، ایک دوسرے میں آپس میں بات کرنے کا طریقہ تو دیکھو۔ عمر کہنے لگے علی اگر نبی سے دوسری مانگتے نا تو میں بھی دوسری عطا کر دیتا۔ اللہ اکبر، دونوں مل کر کے روئے اور نبی کی یاد میں روئے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی تھی کہ آپ آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے قول و فعل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے میں اور آپ کی سننے میں جو غلطی ہو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، سبھی حضرات پڑھیں لا الہ الا اللہ۔